اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورة الاسراء بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا من القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری انتہائے نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا سیشن سٹارٹ کروں، میں کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، بشمول آج کے لیکچر کے اگلے آنے والے جو 6 لیکچر جو ہیں انشاءاللہ اس کا کلام سخن اردو میں ہوگا۔ اس کی خاص وجہ ہے، اللہ کا بہت فضل ہے مجھ پہ الحمدللہ کہ میری والدہ حیات ہیں اور وہ بھی ان لیکچرز کو سنتی ہیں، لیکن وہ سنتی ضرور ہیں لیکن ان کو انگریزی نہیں آتی، تو انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ اس وقت اسپیشل ریکویسٹ کی کہ خاص طور پہ جو بنی اسرائیل کی جو ٹاک تم کرنے کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ تو اس کو ان الفاظ میں ادا کرنا کہ میں اس کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کر سکوں۔ تو یہ تمام ٹاکس انشاءاللہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنی والدہ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اینڈ آئی ہوپ سو، اور میں معذرت چاہتا ہوں، آئی ریئلی اپالوجائز فار آل دوز پیپل ایکچولی ہو کی ناٹ انڈرسٹینڈ انگلش اور ہو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اردو. So inshallah we will elaborate these things in English as well in some times later. اسی ضمن میں ایک اور گزارش یہ ہے کہ یہ سینٹرل تربیہ کی طرف سے ہم لوگوں کو رمضان کا تھیم دیا گیا، اور تھیم آف دس رمضان از سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل۔ جب اس سورت کی متعلق میں نے تھوڑی سی تیاری شروع کی، then I realized کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے پروفاؤنڈ قسم کے کانسیپٹس اور آئیڈیاز آنے والے ہیں کہ جس کے لیے کم از کم 2 تعارفی لیکچرز ہمیں چاہیے، کہ جس کے اندر ہم لوگ کم از کم یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ سورہ از واٹ دس سورہ از آل اباؤٹ، کہ یہ سورہ کس وجہ سے درمیان کے اندر وسط کے اندر رکھی گئی اور اس کے سیاق و سباق کیا ہے، کیونکہ ان چیپٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر نمبر 3 سے اس کا آغاز کریں گے باقاعدہ، اور اس کی لفظ بہ لفظ تمام آیات کو دیکھتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کے متعلق مزید کچھ جانیں، میں 3 گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وٹ ایور آئی ہیو لرنڈ سو فار، میں سمجھتا یہ ہوں کہ التزام قرآن کی جو وجوب ہیں، جو چیزیں ہم پر واجب ہیں کرنے کے لیے، جب بھی ہم قرآن کا کوئی بھی سیگمنٹ پڑھیں تو 3 چیزیں ضرور دماغ کے اندر مستحضن ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن 23 سال کم و بیش 23 سال کے اندر نازل ہوا، اور جس میں سے پہلے 13 سال مکی اور آخری 10 سال مدنی ہیں۔ تو جو قرآن کی آیات مکی دور کے اندر نازل ہوئیں، لازم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہوں، تو مکی دور کی آیات کا جو مجموعہ جو ہے ان کو مکی صورتوں کا نام دیا گیا، اور مدنی صورتیں وہ جو قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کیا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ مدینہ میں موجود تھے،
تو مدنی آیات، کیونکہ کچھ آیات آپ دیکھیں گے جو مدنی صورتوں کے اندر آتی ہیں، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مدینہ سے مکہ گئے اور جب کہ واپس آ گئے، تو ان کو بھی مدنی صورتوں کے اندر رکھا گیا۔ تو قرآن کی جو بھی آیت یا جو بھی سورہ ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا سیاق و سباق کا جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر نازل ہوئی اور اس وقت کی جو تاریخی حقیقت کیا تھی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو ان آیات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، التزام قرآن کے سلسلے میں دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عربی گرامر کو جاننا۔ اگر اللہ ہم لوگوں کو یہ عطا کر دے کہ ہم کمپلیٹلی عربی گرامر سیکھ لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ گرامر، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم اردو بولنے والے اور اردو پڑھنے والے لوگوں کو جب گرامر و انشاء و پردازی سمجھائی جاتی تھی تو شاید ہمارے بھی سمجھ اور عقل میں نہیں آتی تھی، جبکہ ہم اردو زبان بہت اچھے طریقے سے بول لیتے تھے اور سب سے کم نمبر بھی اسی میں آتے تھے۔ فیل ہونے کو بھی کوئی مضمون ہونا چاہیے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ یہی حال عربوں کے ساتھ بھی ہے، اور عربی بولنے والے جب یہ کلاس، جب ہم لوگ عربی کے اندر آ کے جب یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے اور مفعول بہ کیا ہے اور مفعول مطلق کیا ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، تو شاید وہ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں فلیور کو نہ لیتے ہوں، لیکن ان کو زبان سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم پہ بحیثیت عجم ایک اللہ کا احسان اور ہوا کہ ہم لوگ نہ صرف قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں۔ تو ایک حدیث کے مطابق کہ جو شخص اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں۔ تو ایک اجر تو یہیں پہ عربی کو سمجھنے کے لیے جو ایفرٹ ہم لوگ لگائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی عربی محاورہ، عربی گرامر، الفاظ کے معنی اگر ہمارے سامنے مستحضن ہو تو ہم لوگوں کو صرف کھانے کا ٹیسٹ نہیں بلکہ اس کی ریسیپی جاننے کی بھی ایک طلب ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تو عربی سیکھیے۔ دوسرا التزام یہ ہے کہ عربی کا جو کچھ بھی پورشن اگر آپ سیکھ سکتے ہیں، اگر واقعی قرآن کا بیسٹ فلیور لینا چاہتے ہیں تو عربی ضرور سیکھیے۔ اور نمبر 3، جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں تو اس میں آلویز آسک دس کویسچن، واٹ از ان اٹ فار می؟ اس میں میرے لیے کیا ہے؟ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں اس کام کو جبکہ ہماری خود ہی انڈرسٹینڈنگ وہ نہ ہو اس کی؟ تو یہ 3 التزامات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، رمضان کا مہینہ انشاءاللہ آیا چاہتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ یہ 3 چیزیں ضرور دیکھیں گے۔ آج سے تہیہ کیجیے انشاءاللہ کہ سیاق و سباق عربی کو سیکھنا، اور نمبر 3 کہ اس میں میرے لیے پیغام کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس ریکارڈنگ سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کی، تو اس کے لیے ایک شعر بولا تھا، حقائق ہستی سنی، حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو آپ درمیان میں سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کیا اور اس کی انتہا کیا ہے، تو آپ کیا لیں گے اس کے اندر سے۔ یہ پوائنٹ میں اس وجہ سے یہاں پہ لے کر آیا ہوں کہ جب یہ سینٹرل تربیہ کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل کا دورہ کیجیے، تو سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں درمیان والا معاملہ کہاں سے آ گیا اس حقائق ہستی میں۔ اس سورہ کی پریپریشن کے دوران بہت سے مقامات پہ گزرتا ہوا نکلا ہوں میں، اور یقین جانیے کہ یہ شعر الٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر ابتدا بھی ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس بھی آنے والا ہے، اور اس کے اندر انتہا بھی ہے۔ اس میں کفار اور انعام یافتہ لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم و جنت کے جو امتزاج رکھے ہیں اس کے متعلق بھی بات ہوگی، اور ان 2 ڈاٹس کے درمیان جو کچھ ہے اس میں جو اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہدایت کی صورت میں اس کی قرآن اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی وجہ سے ہم تک موجود ہے۔ تو یہ گیپ فل ہو گیا، ابتدا اور انتہا کے درمیان جو گیپ جو تھا، جو اس کی رحمت جو تھی وہ آئی ہے رسولوں اور اس کی کتب کے ذریعے، اور آج تک جو لاسٹ ٹیسٹمن، جو آخری ہدایت کی کتاب القرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے کفار بھی
منہ نہیں موڑ سکتے اور روگردانی نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل جیتا جاگتا معجزہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حرف بھی تحریف زیادہ نہیں ہے۔ آج بھی وہی 1400 سال پہلے والا قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ابتدا تھی، انتہا تھی، اور درمیان کے اندر تمام انبیاء تھے، آدم سے سٹارٹ ہو کے موسیٰ تک، اور موسیٰ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام باتیں اس صورت کے اندر آنے والی ہیں۔ اور ان تمام صورت کی جو بنیادی سیمنٹنگ، جو اس کے سیمنٹ جو ہے، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑ رہی ہیں، وہ ہے القرآن۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی وہ واحد سورہ ہے جس میں لفظ قرآن سب سے زیادہ مرتبہ آیا۔ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ جو برکس لگی ہیں یہاں پہ اس عمارت کی تعمیر کے دوران، اس کے درمیان جو سیمنٹ ہے وہ ہے القرآن۔ اور وہ کیوں ہے، اس کے متعلق سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر دو بڑی خوبصورت آیات آنے والی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اس کی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ تقابلی جائزہ میں سورہ بنی اسرائیل بہت آسان تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کو ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ اس کو ڈسکرائب کرتے اور اس کے مفہوم دیکھتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے، لیکن اعجاز قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں کو تقریباً کم و بیش جوڑوں کی صورت میں اتارا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ ایک اجمالی پہلو ہے قرآن کا جو بہت بعد میں مسلمانوں کے اوپر آیا ہوا، کیونکہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو یہ بات کم از کم کو 300-400 سال پرانی ہے، جب علماء نے اس پہلو کی طرف بھی دیکھا کہ کیا از دیر اینی کنیکشن بٹوین دیز آیاز ایز ویل، اور آیاز کے درمیان اور جو بڑے چیپٹرز ہیں جن کو ہم سورہ کہتے ہیں، کیا ان کے درمیان بھی کوئی ربط ہے؟ تو اس ربط کے لیے علماء اس کو جڑواں بہنیں قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، شیبتنی ہود و اخواتها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئیں تو کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کچھ فزیکل چینجز کے آثار دیکھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب صحابہ بیٹھے ہوا کریں گے تو وہ جب دیکھتے ہوں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو آثار سے ہی وہ مستفید ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شاید چہرے کے اوپر کچھ بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو گئے، داڑھی مبارک زیادہ سفید ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ہود اور سورہ یونس، یہ دو بہنیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس کے اندر جو ایام اللہ، جو وہ ان قوموں کے اوپر جو عذاب کا معاملہ جو آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبعی طور پہ انتہائی شریف اور انتہائی نرم دل، تو وہ ان چیزوں کو وہ لیتے تھے بڑا سیریس، تو اس وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر کچھ اثار آئے۔ تو اخواتها، تو یہاں پر دو صورتوں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ تو جڑواں بہنیں، مصحف کے اندر اس کو درمیان عین وسط کے اندر رکھا گیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ درمیان وسط کے اندر رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کی بالکل ایڈجسٹ اگر تھوڑا سا اگر آپ آگے چلے تو قلب القرآن ہے سورہ یاسین، اور قلب تھوڑا سا سینٹر سے درمیان میں ہوتا ہے، اور درمیان کو اگر تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو دماغ ہے۔ تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے یہ۔ حکمت قرآن کی سب سے بڑی جو اگر آپ کو مجموعہ ملتا ہے وہ یہ دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ اس کے اندر حکمت کیا تھی، اور وہ دو بہت بڑی آیات اس کے اندر آنے والی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ حکمت تھی کیا۔ وائی اللہ ہیز کریٹڈ آل دیز تھنگس۔ قصہ ابلیس بھی آ رہا ہے، آدم و ابلیس، اور انتہا بھی آ رہی ہے، درمیان میں آدم سے لے کے موسیٰ اور موسیٰ سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کتابیں اور رسول، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حکمت قرآن کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے، جو بالکل درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا۔ اس کی تقابلی جائزے کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو قرآن لکھے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈویژن آف قرآن جو ہے وہ رکوع بھی ہے۔ ہم لوگ آیت سے فیملیئر ہیں، آیات کے مجموعے کو ہم سورہ کہہ دیتے ہیں۔ جز بہت بات کی بات ہے، صحابہ صورتوں کی صورت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی زندگی کے اندر تمام ترتیب دے کے آخری سال میں جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا۔ تو آج جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک جزو لا ينفق ہونا چاہیے
کہ یہ بالکل اسی فارم کے اندر موجود ہے جس طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو صورتوں کی صورت میں صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد معاملہ یہ ہوا کہ، اور اس کو منازل، ایک اور ڈویژن اس کی یہ تھی کہ وہ منزلوں کے اندر تھا، 7 منزلیں تھیں، تو منزل کم از کم اتنا قرآن کا حصہ تھا جو کم از کم ایک شخص آسانی کے ساتھ ایک دن میں پڑھا جا سکتا ہے، اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر تھوڑی سی سستی اور ہوئی، کچھ ہمارے جیسے لوگوں نے بھی آنا تھا آگے، تو پھر ایک اور ڈویژن آ گئی جس کو سپارہ یا جز کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ اور ڈویژن یہ دی گئی کہ کیونکہ قرآن کا انداز جو ہے وہ خطابی ہے، کتابی نہیں ہے۔ کتاب کے اندر آپ ایک سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے نیچے اس کی ساری بحثیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اب باب ختم ہوتا ہے، آپ اگلے باب کے اندر جا کے پھر نئی بحثوں کے اندر پڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن کا خطاب جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے وہ خطابی ہے۔ تو خطاب کے اندر خطیب جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو مختلف چیزوں کو وہ لے کر آتا ہے اور پھر ایٹ دی اینڈ کنکلوڈ کر دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک ڈویژن اس کے اندر رکوع بھی ہے کہ اس کے اندر ایک مضمون پورا ہو جائے، یا کم از کم اتنی آیات جو کہ کم از کم ایک رکوع کے اندر پڑھی جائیں نماز کے دوران۔ تو اس کے اندر دونوں صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 12 رکوعوں پہ مشتمل ہیں، بڑی سملیرٹی ہے اس کے اندر، تقریباً تعداد آیات بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 111 آیات ہیں، اور سورہ کہف کے اندر 110 آیات ہیں، کم و بیش ایک ہی جیسا وزن ہے ان کا۔ بڑی ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تسبیح و تحمید کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، سبحان کا لفظی مفہوم نکالنا انتہائی مشکل، لیکن کچھ علماء اس کے لیے سبحان کی تعریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تو بے شک کہ تو بے عیب ہے۔ یہ تسبیح کا وہ انداز ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے سامنے ہم لوگ استعانت کریں۔ وہ ایک ابسولوٹ، ایک کمپلیٹ، ایک پرفاؤنڈ اور ایک مکمل ہستی ہو جس کے سامنے ہم لوگ اپنا استجاب کریں اور وہ استجاب رد نہ ہو۔ اس کے بہت، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جب سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ زمین سے لے کے عرش بری تک وہ تمام سپیس فل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ان تمام الفاظ کا، ہم عقلی طور پہ کم عقل ہیں۔ اللہ نے ان الفاظ کے پیچھے کیا حکمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ حکمت والے ہی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تسبیح سے سٹارٹ ہوئی، اور جو دوسری سورہ کہف، اس کا سٹارٹ اللہ تعالیٰ الحمدللہ سے کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو چیزیں ان کے اندر آ رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ، کہ سبحان اللہ سے میزان نصف ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے سورہ الحمدللہ کے اندر جو واو العطف تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں واو العطف کو ہم نے ایک ہینڈل تصور کیا تھا کہ تکڑی کے 2 پلڑے ہوں اور اس کے درمیان جو ہینڈل لگا ہو کہ 3.5 آیات ادھر ہیں اور 3.5 آیات ادھر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو 3.5 آیات جو تھیں وہ تسبیح تھیں، وہ اللہ کی بڑائی تھی۔ التسبیح نصف المیزان، اور آخری تکڑی کے حصے کے اندر استعانت تھی، وہ کیا تھی؟ والحمدللہ یملؤہ، کہ وہ اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہی تو ہے جو ہم لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اس اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ 2 قرآن کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے عین درمیان کے اندر رکھی ہیں، یہ وہی تکڑی کی لٹھ ہیں جس کے ارد گرد 2 پلڑے بالکل ایکولی اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستحضن رکھے ہیں۔ بہرحال یہ وہ اجمالی نظریات ہیں جو انسان دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کی ڈیپتھ کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ ایک اور امپورٹنٹ پہلو ان صورتوں کے اندر نسبت ابدیت کا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جو لفظ عبد اس کے اندر ایڈ کیا ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رائٹ، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ،
عبد، تو عام طور پہ کچھ لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے کہ عبد جو ہے وہ سلیو کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ثم وراء الورا. لیکن یاد رکھیے کہ اس لفظ عبد کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت و عنایت کا پہلو موجود ہے. رسالت اور ابدیت دونوں نمایاں پہلو ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں لفظ عبد آیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے شرک کا سد باب کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ عام طور پہ شرک کی دو اقسام ہیں. پہلی قسم شرک کی یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے اتار کے بندوں کے درمیان اور مخلوق کے درمیان کھڑا کر دیا جائے. اور شرک کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو غلو کے ذریعے اتنا مقام رفیع کے اوپر پہنچا دیا جائے کہ وہ الہام اور الوہیت تک پہنچ جائے. اور یہی کچھ پورے انٹائر ہیومن ہسٹری کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے چلے آئے ہیں. دو ہی پہلو تھے. تو مقام ابدیت جو ہے، پہلی بات تو اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ عبد آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شرک کا سد باب کرنا مقصود تھا، نمبر ایک. نمبر دو، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لفظ ابدیت ہے اس کا رخ عروجی ہے، اس کی نسبت عروجی ہے. بندہ نیچے ہے اور اللہ اوپر، تو اس کی نسبت عروجی ہے، یہ اوپر جا رہی ہے. اور جب اللہ نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا تو اس نے پیغام کو بندوں تک پہنچایا، تو اس کی نسبت نزولی ہے. تو عروج و زوال کے اندر آپ دیکھیں کہ نسبت کون سی ہیوی ہوئی، ابدیت کی کہ رسالت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت ابدیت جو ہے یہ مقام شرف ہے، یہ وہ شفقت و عنایت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پہ کہ جس کی نسبت ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ تھی. اور لفظ اور جو رسالت جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ نزولی ہے، اٹ از ٹورڈز دا مین کائنڈ. اور ایک بات اور ضمن میں، اس سے پہلے کہ ہم لوگ چلیں، مت گمان کیجئے اپنی ابدیت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت سے. بڑا خوبصورت فارسی کا شعر ہے، عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، کہ وہ عبد اور میں عبد دو مختلف چیزیں ہیں. عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، ماں سراپا انتظار او منتظر. میں تو ساری زندگی انتظار کرتا رہا کہ میرے تک یہ قرآن کی حکمتیں پہنچیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود اوپر انتظار فرمایا اور لے کے گئے ان کو. تو مقام ابدیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر پڑھتے ہوئے سم ٹائم انسان غلطی کا ایک معاملہ کر جاتا ہے کہ شاید نسبت ابدیت نسبت رسالت سے کم ہے. نسبت ابدیت، دوبارہ اس کو ریفریز کرتے ہیں، نسبت ابدیت کی نسبت عروجی اور نسبت رسالت کی نسبت نزولی. اس کا ایک اور پہلو دیکھیے، اس کے اندر نفی اور اثبات کی بات آئی. پنجابی کا ایک شعر ہے، نفی اثبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ نفی اور اثبات ہے. ہم بار بار شریعت کے اندر یہ بات کریں گے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہم بار بات کریں گے امر المعروف و نہی عن المنکر. لیکن یہاں جو نفی اور اثبات کی جو بات اللہ تعالیٰ نے آخری اس کی جو آخری آیات ہیں دونوں، سورہ کہف کی اور سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں نفی شرک کی اور اثبات توحید کی ہے. دوبارہ سمجھیے کہ جو آخری آیات ہیں سورہ کہف کی اور سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اندر نفی کی گئی ہے کمپلیٹلی شرک کی، اور اس کی اثبات کیا گیا ہے کمپلیٹلی توحید کا. سورہ بنی اسرائیل آخری آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. صرف ابھی اس پہلو کو دیکھیے، یہاں چلیں آگے بھی اس کو ملا لیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بڑا پروفاؤنڈ ہے، اس کے اندر آپ خود ہی شدت محسوس کریں گے کہ ہاؤ مچ گریوٹی اینڈ پل از ان دیئر ان آیات کے اندر.
اور شرک کے متعلق اور توحید کے متعلق جو ضربہ سنام قرآن کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. تو سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، لفظ قل یہاں پہ بھی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. 3 آیات کو اس ایک سیگمنٹ آف دی آیا کے اندر اللہ نے سمایا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ کسی شرک کے ساتھ وابستہ کر سکیں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ادھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں پر وہاں پر یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کی 2 تشریحات بیان اس آیت کے اندر کی گئی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں. تو شرک کی نفی اور توحید کا اس بات یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. سورہ کہف آخری، اور یہ بھی قل سے سٹارٹ ہو رہی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا. یہ وہ آیات ہے جو الحمدللہ ہم سب لوگ، تمام لوگ جمعے کے روز الحمدللہ ان کو پڑھتے ہیں. لیکن مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب یہ آیات ہمارے سامنے آئیں تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر شرک کی انتہائی نفی کی گئی ہے اور توحید کا انتہائی اثبات کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ دونوں آیات قل سے سٹارٹ ہوئی ہیں. لفظ قل فعل امر. فعل امر میں نوید بھائی نے ہمیں سمجھایا تھا کہ امر 2 چیزوں کا ہے. اگر اپنے اوپر والے کے ساتھ بات ہو تو وہ ریکویسٹ ہے، اور اگر سے نیچے درجے کے اندر کسی کے ساتھ مخاطب ہو تو وہ آرڈر ہے. اس طرح ہی یہی امر ہے. تو عروج اور زوال کی کیفیت تو یہاں پہ موجود ہے. تو لفظ ابدیت کو سمجھنے کے لیے قل کے اندر کمپلیٹ پروفاؤنڈ حکمت اور ایکسپلینیشن موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس عروجی اور نزولی کیفیت کو سمجھنے کے لیے یہ جو شرک کے ساتھ یہاں پر لفظ قل آیا ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص کے اندر ہو، چاہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہو، چاہے وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہو، کل کے ساتھ جو آگے پروفاؤنڈ جو چیزیں آ رہی ہیں نفی اور اثبات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو بات میں نے ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ شرک کے 2 میجر پہلو ہو سکتے ہیں. کہ ایک یہ کہ اللہ کو مقام رفیع سے اتار کے نیچے لے آ جائے، عروج سے زوال، اور ایک یہ ہے کہ کسی مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا جائے، یعنی زوال سے عروج. دونوں کی نفی اس لفظ قل کے اندر آئی ہے، اور جہاں جہاں یہ لفظ قل ہے اس کا ضرب ایسا نام آپ کو سورہ اخلاص کے اندر ملے گا انشاءاللہ. ایک اور پہلو اس کا یہ ہے، بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورہ کہف کی پہلی آیت آپس میں ریل کے ڈبوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قل، ایک میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ ایک میں امر بات کر رہے ہیں، رائٹ. قل انما انا بشر مثلکم، لفظ قل. تو قل کا مطلب کیا؟ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا. کیا کہہ دیجئے؟ تو اس کا جواب ہے یہ الحمدللہ الذی. تو جہاں امر ہے وہاں امتثال امر ہے. جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے اور کیا ہوا اس کے معاملے میں، تو یہ کہنے کی ضرورت ہے الحمدللہ الذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان پہ کوئی اذیت پہنچتی تو تب بھی وہ کہتے الحمدللہ علی کل حال. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں ہم لوگوں نے الحمدللہ کو سمجھا ہی نہیں. جب شخص انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ الحمدللہ ادا کر رہا ہے، کیا آپ کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت پہلو یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف امر دے رہے ہیں اور اگلے ہی صورت کا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو امتثال امر کے ساتھ جوڑ دیا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کچھ اور اس پہ بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے، وقت کی محدودیت کی وجہ سے میں اس کو ریپ اپ کروں گا انشاءاللہ جلدی، لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آئی ریئلی وانٹ یو ٹو گراسپ دیز تھنگز ایز ویل انشاءاللہ. کچھ اور مشابتیں اس کے اندر یہ ہے کہ
ان دونوں صورتوں کو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارا کوشش تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں. انشاءاللہ کبھی آنے والے دنوں میں موقع ملا تو سورہ کہف کے متعلق بھی اسی طریقے سے دیکھیں گے کیا واقعی یہ جو باتیں آج کلیم کر رہے ہیں واقعی اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. اور اگر اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے رمضان کے اندر جو قرآن میں پڑھنے کی، جب آپ وسط قرآن کے اندر جب آپ آئیں گے تو وسط قرآن 15ویں روزے کے اوپر آپ کی میکسیمم انرجیز ڈپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں فزیکلی، لیکن آپ کی میکسیمم انرجیز بحال ہو چکی ہوتی ہیں اسپرچولی. تو اسپرچول وہاں پہ تھوڑا سا پاز لیجئے، ایک آئلینڈ تصور کیجئے، ان دونوں صورتوں کے اوپر بیٹھ کے تدبر اور غور کر کے پھر آگے کا سفر جاری کیجئے. سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل رائٹ ان دا مڈل، بالکل دونوں کے درمیان عین وسط کے اندر قصہ آدم و ابلیس اجمالی طور پہ آیا گیا. میں نے ایک میپ بنایا تھا، مائنڈ میپ سورہ کہف کا، کہ اس کے 4 پلرز ہیں، اور جو سینٹرل پلر جو بالکل درمیان میں جس پوری چھت کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے قصہ آدم و ابلیس. وہ ایک آیت ہے، اس میں بھی آپ کو ایک ہی آیت ملے گی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا پروفاؤنڈ پلر ہے کہ اس کے اوپر پوری کی پوری صورت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں پہ تو معاملہ تو آسان ہو جاتا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑی جو انسان کے دماغ کے اندر سے جو چیز شیطان نے محو کروائی ہے وہ ہمارا مقصدیت انسانیت ہی ہم سے چھین لیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں پہ. اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پرپس کیا ہے تو وہ چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو درمیان کے اندر بالکل اس کو لے کے یہاں پر آیا گیا کہ قصہ آدم و ابلیس کا مطلب کہ جو تخلیق اللہ نے کی ہے تو وہ کیوں کی گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی کسی بھی اولو العزم من الرسل، یعنی کہ جو قومیں جن کے اوپر عذاب دیا گیا ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر. اجمالی طور پہ اس کا کچھ تھوڑا بہت ذکر آئے گا، لیکن کمپلیٹلی کسی قوم کے متعلق یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. جب عذاب نہ ہو تو پھر رحمت ہوتی. تو رائٹ ان دا سینٹر آف دا قرآن رحمت ہی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے. میں نے بتایا تھا کہ 2 ڈاٹس ہیں، ایک کی ابتدا اور ایک انتہا، درمیان میں پوری رحمت ہے اس کے اندر. الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ. تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اس کے اندر انشاءاللہ. کسی چیز کو رکھنا بھی اللہ کی حکمت ہے، کسی چیز کو نکال دینا بھی حکمت ہے. یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں. صرف الفاظ پہ غور کرنا نہیں، اس کے پیچھے کھڑے مفہوم کو دیکھنا ہی حکمت ہے. اللہ ہم لوگوں کو یہ وصف عطا کرے انشاءاللہ تعالی العزیز. بہت مقطع میں آ پڑی ہے ستم گسترانہ بات. اب یہ سمجھیے کہ یہ دونوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. حکمت سے مراد یہ تھا کہ مقصد کیا ہے. حکمت اسی کو کہتے ہیں وزڈم، کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، اس کا اجر کیا ملے گا، اس کے لیے مجھے بس ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس بات کا پوچھا جائے گا. یہ ساری باتیں احاطہ کر رہی ہیں حکمت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے اندر جو سب سے بڑی جو انسان کے لیے بات رکھی ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ان تمام سوالوں کا آپ کو جواب ملے گا ہدایت اور رہنمائی سے. سورہ فاتحہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے استعانت کے ساتھ ہی ہدایت کی بات کرنا شروع کر دی. اہدنا الصراط المستقیم، کہاں جاؤں اللہ، کس راستے پہ چلوں. جی پی ایس کس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب تو سب کچھ سیل فون کے اندر آ گیا. اس زمانے کے اندر کبھی اس سے پہلے مائنڈ میپس کے ساتھ لوگ سامنے لے کے چلا کرتے تھے، یلو بکس. اگر وہ یلو بکس میں کہیں کوئی نئی کوئی ڈیٹر کہیں کرو آ گیا تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. ہم ساروں کی زندگی کے اندر بہت سارے مواقع کے اوپر ڈیٹر آتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں جائیں کہاں اللہ. ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت اور رشد، یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر آئیں گے. ہدایت وہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ پاتھ کیا ہے. رشد یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا جائے. مانگیے اللہ سے استعانت، بار بار مانگ رہے ہیں. کیا استعانت کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہاں پہ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی، اگر آپ کے پاس سیل فونز ہیں اس پہ ان آیات کو نکال لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 89 اور سورہ کہف کی آیہ نمبر 54 بالکل ایک جیسے مفہوم کو ڈیٹو کاپی ہیں، ایک جیسی ہوں لیکن اپوزٹ ہوں. اللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 89 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من کل مثل. یہاں پر
فارمیشن ہے للناس فی ھذا القرآن. سورہ کہف کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھذا القرآن للناس. میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. اور سورہ کہف میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھذا القرآن للناس من کل مثل. مطلب ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا. اور یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے جو کہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں. ترجمہ پڑھتے ہوئے انتخاب کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, امام راضی کا اگر آپ تفسیر کا جائزہ لیں تو امام راضی بہت سی جگہوں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ میں اس کا کیا مطلب لکھوں. خاص طور پہ سورہ حدید کے اندر هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے اوپر آ کے امام راضی نے رونا شروع کر دیا, اللہ میں اس کا کیا مطلب لکھوں. مطالب بہت گہرے ہیں. مطلب کو سمجھنے کے لیے انسان کی شخصیت کا پہلو, اس کی ایمان کا درجہ اور اس کی سوچ اور سمجھ اس ترجمے کے اندر عیاں ہوتی ہے. تو ترجمہ سب مترجم جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑا قابل قدر ہیں, سب لوگوں نے اپنی اپنی ایفرٹ کی ہیں, لیکن جس کو جو رتبہ ملا اس کو ملا. تو بہرحال اس ترجمے کے اندر دیکھیے کہ جو پہلی آیت, جو پہلی بات کر رہا ہوں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا, ہر طرح سے سمجھایا. آپ اندازہ لگائیں, آپ کا بچہ آپ کا کہنا نہ مان رہا ہو تو آپ کہتے ہیں, کیس پلیڈ کرتے ہیں کسی کے سامنے, میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا. آپ شدت محسوس کر رہے ہیں. اور کیا سمجھایا اللہ نے؟ ہدایت کے متعلق بتا رہا ہے اللہ. ہم نے انسان وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا. اور اگلی بات کی جا رہی سورہ کہف میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ, ہم نے قرآن میں انسان کو ہر طرح سے سمجھایا. تو کان کو ادھر سے پکڑیے یا ادھر سے پکڑیے, جو ڈیول آسپیکٹ ہیں, جو کوائن کے دونوں رخ ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان فرما رہا ہے اس کے اندر. اور کس طرح سے سمجھایا جائے, اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے تائیں اگر کسی کو سمجھاؤں تو میں کہوں میں اور کس طرح سے سمجھاؤں, یعنی کوئی لمٹ ہو تو وٹ ایور دا پاسبل ویز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین یوٹیلائز, وہ اس قرآن کے اندر ہماری عقلوں کے مطابق اللہ نے ہمیں دے دیے. باقی تو اللہ کے پاس تو الفاظ ہیں, اللہ تو فاعل حقیقی ہیں, ہم سب مفعول بہی ہیں. وہ فاعل جس کا دل جدھر چاہے وہ موڑ دے, لیکن ہدایت کے لیے, کیونکہ یہ مقام امتحان ہے جس کا جواب, جس کا نتیجہ آخرت میں ملنا ہے. تو اگر وہ سمجھا رہا ہے, وہ اس نے گائیڈ لائنز بھی دی ہیں, اس نے سارے آپ کو ٹیکسٹ بکس بھی پرووائڈ کر دی ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹرکٹرز ان دا فارم آف انبیاء بھی پرووائڈ کر دی ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپلز ان دا فارم آف صحابہ بھی آپ کے سامنے مطلب کر دی ہیں. ہم کہیں بھول نہ جائیں, لکھنے کا رواج احادیث کی صورت میں, سیرہ کی صورت کے اندر, اور تفاسیر اور ساری چیزوں کے متعلق آج بھی امت کے پاس, امت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ آج اس 21ویں صدی کے اندر ہمارے تک یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. جی ما اکفر قتل الانسان. اللہ اکبر. ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا, من کل مثل. اور پھر انسان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اس ہدایت پر نہیں آتا. انڈرسٹوڈ؟ ہم نے اپنے پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر, تربیہ سیشن کے اندر یہ بات مستحضن کرنے کی کوشش کی تھی. ارادہ کیا ہے اللہ کا, مشیت کیا ہے اللہ کی, قدر کیا ہے اللہ کی. قدر کے متعلق بہت زیادہ سوچنے پہ بھی ممانعت فرمائی گئی, لیکن یہ بنیادی فلسفے کے وہ کوشچن ہیں جس کو غالب کہتا ہے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا, مجھے ڈبویا اس ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا, آپ آئے کس وجہ سے ہیں یہاں پہ. تو انسان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے, آلدو کہ تمام ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے مثالوں کے طور پہ اس قرآن کے اندر واضح کی, شامت اعمال ہے ہماری, جس کی وجہ سے ہم لوگ اس ہدایت پہ نہیں آئے. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر اس کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کر رہے ہیں اس کے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ, اللہ اکبر, انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا.
یقیناً ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے. آپ سمجھاتے رہیں، دوسرا بندہ انکار کرتا رہے، آپ پھر سمجھا رہے ہیں، پھر انکار، آپ نے بدل کے بات سمجھانے کی کوشش کی، پھر انکار. اگر آپ امپلائر ہیں اور آپ کا امپلائی سبارڈینیٹ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اوکے میتھڈ اے، میتھڈ بی، میتھڈ سی، وٹ ایور دا میتھڈز آپ نے کر دیے، ایٹ دی اینڈ کیا کہیں گے؟ پھر آپ رخ کہیں سے اور جگہ موڑ لیں گے، رائٹ؟ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ جب اللہ نے پردے ڈال دیے تو پھر ہدایت کیسی؟ ذہن میں رکھیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. جب ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر شامت اعمال ہے، اس کا ہے یہ پہلو انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ان یفقہوہ کہ ان کو سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں کے اندر گرانی پیدا کر دی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کمیونیکیشن کے اندر 90% کمیونیکیشن آپ کی لسننگ ہے، رائٹ؟ 10% ہے آپ کی وربل لسننگ، 90% لسننگ ہے. اور اس لسننگ کے بھی 5 مدارج ہم لوگوں نے بیان کیے تھے، کوئکلی اس ضمن میں بات کر دیتے ہیں. نمبر 1، پہلا پہلو یہ تھا آئی ڈونٹ وانٹ لسن یو، میں نہیں سننا چاہتا. دوسری بات یہ ہے پریٹینڈنس، کہ کوئی انسان سمجھاتا ہے کہ میں سن رہا ہوں لیکن ہم سن نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تیسرا سٹیج ہے سلیکٹیو لسننگ، کہ جو آپ کے مطلب کی بات ہے وہ لیتے ہیں، جو آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے بس آپ اس کو گاربیج سمجھتے ہیں. چوتھا لیول افیکٹو لسننگ، کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں کانوں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، لیکن دل نہیں مان رہا. یہی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، رائٹ؟ اور پانچواں لیول جو ہے لسننگ کا وہ ہے ایمپیتھک لسننگ. ایمپیتھک لسننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کان اور آپ کی آنکھیں اس کو سنیں اور دیکھیں اور آپ کا دل گواہی دے. قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں ایمپیتھک لسنر بنائے انشاءاللہ. یہ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، قیام اللیل ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ، قرآن پڑھا جائے گا. اس قرآن کو سننے کے لیے لوگ آئیں گے. امام ایک ہے جو پڑھ رہا ہے، پوری مسجد کے تمام اقتداء کے اندر نمازی اس کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سنوائے جو اللہ ہمیں سنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے وفی آذانہم وقرا. میں اللہ پروٹیکٹ اس آل انشاءاللہ. چیزیں اس میں بہت ہیں لیکن صرف 2-1 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے نکلیں گے انشاءاللہ. ایک بہت اہم پہلو جس کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں یہاں پہ، رخ خطاب اور رخ عتاب. ان دونوں صورتوں کے اندر کچھ آیات اس طرح کی آئی ہیں جس کو دیکھ کے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ناراض ہے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر پورا قرآن اترا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن کے اندر جو رحمت، جو حکمت، جو ہدایت، جو بھی احکامات ہمارے سامنے ہیں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اندر تھا. جہاں پہ یہ جو الفاظ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائے جاتے ہیں، اس سے مراد اس کا جو رخ عتاب جو ہے وہ معاندین اور کفار کی طرف ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مستشرقین نے اس کے متعلق بہت سی لغویات بیان کی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 73 سے 75 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئکلی اس کا جائزہ لیں گے اور آگے بڑھیں گے. وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِن قَادُوا وَإِن قَادُوا. یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے، کس پہ؟ لِيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی شرافت کے متعلق مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا آپ اس کو سنتے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ نے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا. تو جو شخص مجموعہ رحمت ہو اس کے اندر طبعی شرافت کا ہونا جزو لا ينفک ہے، اس کو سیپریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کو
دوبارہ سنیے کہ اے نبی یہ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے، قادو، یہ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ ان کو فتنے میں، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ یہی بات ختم نہیں ہوئی، کنٹینیوٹی۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو تب یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوستی کے معیار بھی آج یہی ہیں، جو آپ سے اختلاف کرے، ہم لوگوں کو احترام اختلاف بھول گیا۔ آج جو اختلاف کرتا ہے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو آپ سے مداہنت کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ آ کے معاونت کرتا ہے، اس کو ہم لوگ دوست بنا لیتے ہیں۔ That's what Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning over here۔ اگلی بات سنیے، وَلَوْلَا إِنْ او اللہ، یہ بہت 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 سخت آیات ہیں، بہرحال ہم لوگوں کو اس کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ رخ خطاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن رخ عطاب معاندین اور کفار کی طرف ہے۔ ولولا، یہ لفظ ولولا، اگر، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم، تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف شیئن قلیلا، کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اگلی پورشن اور زیادہ پرفاؤنڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات، وَإِذَا لَازَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہو جاتا، لَأَذَقْنَاكَ، تو ہم آپ کو سزا دیتے، ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دگنی سزا اس دنیا میں اور دگنی سزا آخرت میں۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اس آیت کے مفہوم کے سلسلے میں مجھے بہت ساری تفاسیر دیکھنی پڑی، الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ جہاں لفظ قل آ رہا ہے، اللہ درمیان میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہنے والا اللہ ہے، اور پہنچانے والے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیغام بر جس کو پیغام پہنچا رہا ہے اصل میں رخ ان کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایک طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا، رائٹ، من کل مثل۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی شامت اعمال کی وجہ سے یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ اور ان کے کانوں کے اندر وقر ہیں، اور یہ آیات الٹیمیٹلی اسی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ یہ اس کا رخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اس کا اصل میں رخ عطاب جو ہے وہ کفار کے ذریعے ہے، کہ ان کو دگنی سزا دنیا کے اندر اور دگنی سزا، اور اس کا مطلب یہ کہ جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ یہ کرے گا، جو کوئی بھی قرآن کو صرف نظر رکھے گا، سیکنڈ پریورٹی کے اوپر رکھے گا، اس کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ may اللہ پروٹیکٹ us all۔ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن کی صحیح حکمت جاننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اس طرح سے پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ آخری بات، جب انسان کسی ابتلا یا آزمائش کے اندر موجود ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا واحد سہارا کلام الہی ہے، واحد سہارا کلام الہی۔ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کسی سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت اچھی بات، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا کب جائے، یہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 28، اور اسی کے ساتھ آگے
29 بھی اس کی ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا من اللیل فتہجد بہ لک من اللیل فتہجد بہ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے ثابت ہونے تک. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر اسی میں جاری ہے، عصر ڈھل رہا ہے، مغرب، اور رات کے تاریک ہونے تک عشاء. رائٹ؟ فجر کہاں گئی؟ تو اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا سائڈ پہ اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا قرآن کو، وقرآن الفجر. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے تاریک ہونے تک اور قرآن کا پڑھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہی قرآن کا فجر کا وقت ہی قرآن کا وقت ہے. اسی وجہ سے آپ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرات کو تھوڑا سا لمبا فرمایا کرتے تھے تاکہ قرآن مزید پڑھا جائے. انسان سویا ہوتا ہے، آپ بالکل فریش ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کا آغاز اللہ کی ان آیات کے ساتھ ہو کہ جو اللہ آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اور آگے بات یہ کی کہ ان قرآن فجری کان مسعودا، کہ بے شک قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا مشہود ہے. اور پھر آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نماز کا اضافی فرض کے طور پہ تہجد دی گئی تھی. اور پھر وہاں پہ بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے. کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. تو یہاں بہی کا لفظ آیا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے کانٹیکسٹ پڑھتے ہوئے قرآن کے اندر جہاں لفظ بہی آئے اس سے مراد قرآن ہے. اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے جہاں لفظ بہی آ رہا اور اس میں کوئی کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مفعول بہی نظر نہیں آ رہا، تو الٹیمیٹلی قرآن ہے وہ. ٹھیک ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر نافذ فرمائے گا. اور سورہ کہف آیہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور پڑھتے رہا کرو وَاتْلُ، اور پڑھتے رہا کرو اوحی الیکا من کتاب ربک، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے. Before we conclude this session, what we got out of it، لیا کیا ہم لوگوں نے اس میں سے؟ ہم نے یہ لیا کہ پورا کا پورا قرآن ہدایت کا سر چشمہ. قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف اشیاء کو اور زیادہ ابھار کے ریسٹ آف دی کانٹیکسٹ میں زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حکمت قرآنی کے سلسلے میں ضرب سنام قرآن کے وسط کے اندر وسط یہ دو صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہیں. اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا درمیان میں امتزاج امر اور امتثال امر، اور اس کی نفی اور اثبات کا جو ہم لوگوں نے بات کی کہ توحید اور شرک، اور اس کی ابتدا قصہ آدم و ابلیس سے لے کے اینڈ تک، اور درمیان میں تمام حکمت اس کے اندر چھپی ہوئی. رمضان آنے والا انشاءاللہ، اللہم بلغنا رمضان. رمضان قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں دیا اللہ نے شہر رمضان کے اندر قرآن کو؟ ھدی للناس، تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت بخشے، وبینات، اور وہ اپنی نشانیاں دکھائے، من الہدا والفرقان، پھر دوبارہ سے ہدایت اور جو فرق کر دے. تو آئیے تفریق کیجئے اپنی زندگیوں سے، وہ تمام غیر اسلامی کام تفریق کیجئے، کیونکہ یہ فرق کرنے والی ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن مجید اور فرقان حمید ہمیشہ پڑھتے رہنے کی، اس پہ سمجھ کرنے کی، اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. والعزیز اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ
اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین اللہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔